जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आपने नूर मुकद्दम केस यकीनन देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और मुझे यकीन है कि इसकी तफसील से भी आप तकरीबन वाकफ़ ही होंगे। आज उसका एक और मरहला तय हुआ है, बल्कि आखिरी मरहला तय हुआ है। जो मुलज़म है या मुजरिम है, ज़ाहिर है अदालत उसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया है। ज़ाहिर जाफ़र उसका नाम है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसकी दरख्वास्त थी, नज़रसानी दरख्वास्त थी, और उसके अंदर मुलज़म की तरफ से, मुजरिम की तरफ से जो वकील साहब थे सलमान सफदर साहब, उन्होंने ये प्ली ली कि इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था और इस वजह से ये हादसा या ये वाक़या या ये कत्ल हुआ है, तो इसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने ये नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और उसकी सज़ाए मौत को बरकरार रखी है। अब इसके बाद डेफिनेटली ये सज़ाए मौत हो जाएगी ज़ाहिर जाफ़र को, और ये केस जो आज भी ज़ाहिर खासा ज़ेर बहस है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं इस केस के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जो मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र है, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अमेरिका से पढ़ा हुआ है, और इसकी जो फैमिली है बहुत अमीर फैमिली है, यानी पाकिस्तान के जो चंद बड़े अमीर ख़ानदान हैं उनमें से एक ख़ानदान ये भी है। और जो नूर मुकद्दम थी मरहुमा मकतूला, वो भी बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और उसका वालिद डिप्लोमेट था, और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर ये दोनों रहते थे, और ये एलीट क्लास के साथ इन दोनों का ताल्लुक है। बस इस एलीट क्लास ने जो कुछ किया वो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के सामने है कि किस तरह इस लड़की के साथ उसका एक रिलेशन था, और उसके बाद किस तरह उसने उसको बुला के 2 दिन उसे अपने कमरे में रखा, रेप भी किया और फिर उसे कत्ल कर दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया, और फिर उसके बाद इसको जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो भी खैर पूरे पाकिस्तान के सामने है। इसके साथ साथ ये जो मुलज़म है ये मंशियात का आदी भी था और इसकी रीहैब जो थी वो भी चल रही थी। अब ये इसकी बैकग्राउंड है, सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे। यहाँ जो अलमिया है जिसका जिक्र मैं आज करना चाहता हूँ, वो अलमिया ये है कि जब बड़े ख़ानदानों के बच्चे हों और बड़े ख़ानदानों को अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा हो, तो ज़ाहिर है फिर बड़े ख़ानदानों के बच्चे जो है वो काम नहीं करते, मशक्क़त नहीं करते, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि दौलत क्या चीज़ है। तो फिर वो उस दौलत को ज़ाया करते हैं इस किस्म के कामों में, मंशियात की तरफ चले जाते हैं, शराब नोशी की तरफ चले जाते हैं, जो इललेजिटिमेट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर मुलव्वस हो जाते हैं, फिर वो लिविंग रिलेशंस में चले जाते हैं, और उसका नतीजा फिर यही निकलता है। क्योंकि ज़ाहिर है ना दफ्तर जाना है, ना किसी फैक्ट्री जाना है, ना काम करना है, ना मुशक्क़त करनी है, घर पे खड़े रहना है। घर भी करोड़ों अरबों रुपए के होंगे और उसके अंदर मुलाजमीन भी होंगे, गाड़ियाँ भी होंगी। तो जब आपके पास पैसा वाफर मिकदार में है और आपने करना कुछ नहीं है, तो फिर डेफिनेटली इसी किस्म के काम करेंगे जो ज़ाहिर जाफ़र ने किया। अब इससे मेरा ख्याल है बहुत सारे वालिदैन जो पाकिस्तान के अंदर जिन्हें अल्लाह ताला ने खुशहाली नवाजी है, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए अपनी औलाद के इशू को। देखें, ये जो ऑटमन एम्पायर थी ना, जिसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, इसने तकरीबन 600 साल से लेके 800 साल तक हुकूमत की है, और दुनिया के 3 बर आज़मों के ऊपर इनकी हुकूमत थी। यानी दुनिया का कोई ऐसा कोना उस वक्त था नहीं जिसके ऊपर खिलाफत उस्मानिया ने अपना परचम न लहराया हो या जहाँ तक वो पहुँची ना हो। तो अब इतना अरसा खिलाफत का चलना और हर किंग का पिछले किंग से बेहतर होना, ये वाकई एक बड़ा कमाल था, और उस कमाल के पीछे एक रिचुअल था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। रिचुअल ये था कि ऑटमन अम्पायर ने या खिलाफत उस्मानिया ने या खिलाफत उस्मानिया के सुल्तानों ने एक शहर बना रखा था जिसका नाम था मनीसा। ये शहर आज भी मौजूद है और पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे पूरा उन्होंने एक किला बनाया हुआ था, और जिस बच्चे को वो बादशाह बनाना चाहते थे या जिन बच्चों के हवाले वो मुल्क करना चाहते थे या मुल्क के निज़ाम करना चाहते थे, उनको उनकी माओ की गोद से निकाल के, अभी वो 2.5-3 साल के होते थे, तो उनको माओ की गोद से निकाल के मनीसा पहुंचा दिया जाता था, और वहाँ उसको एक बड़ी टफ जिंदगी से गुजारा जाता था। यानी वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स थे और बड़े सख्त किस्म के टीचर्स थे। वो सुबह उसको उठाते थे, ड्रिल करवानी शुरू करते थे और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते थे उस बच्चे को। और उसके बाद जब कि जाके 15-16 साल की उम्र में जब वो हर किस्म के फ़न का माहिर हो जाता था, तो फिर उसको टेस्ट किया जाता था, उसे मुख्तलिफ जंगों में भेजा जाता था, मुख्तलिफ महकमे उसके हवाले किए जाते थे, उसको पूरे पूरे लश्कर बनाने का मौका दिया जाता था, फिर लोगों से काम लेना, फिर लोगों को मुख्तलिफ ड्यूटीज़ असाइन करना, फिर लोगों को लीड करना फ्रंट से। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी, फिर उनके टेस्ट होते थे, और जब वो अपने टेस्टों पे पूरे उतरते थे तो फिर उन्हें किसी न किसी महकमे का इंचार्ज बनाया जाता, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता हो सुल्तान बनता था, ये बादशाह बनता था। अब देखें, इतनी बड़ी बादशाहत हो और आपकी 3-4 बर आज़मों के ऊपर हुकूमत हो, तो फिर आपके जो शहजादे हैं उनको तो अय्याशी करनी चाहिए, उनको तो इस टफ जिंदगी से गुजारनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऑटोमन्स ये करते, उस्मानी खलीफा ये करते, तो उनकी जो बादशाह थी वो 1-2 नस्लों से आगे नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हमने ज़्यादा अरसा हुकूमत करनी है तो फिर हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना होगा और उसी टफ जिंदगी से गुजारना होगा जिस टफ जिंदगी से हम गुजरे। अब अगर बादशाह के बारे में कहते हैं कि अगर वो सोते हुए भी एक आंख खुली नहीं रखता तो फिर उसकी बादशाह खत्म हो जाती है।
تو جب بادشاہوں نے اپنے بچوں کو ٹف زندگی دی اور ان کے لیے کوئی رعایت نہیں برتی تو اس کا ان کو فائدہ ہوا. لیکن آپ اگر امیر ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دے دی ہے اور آپ اپنے بچوں کو ایک لیزی زندگی دے رہے ہیں, تو آپ ان بچوں کو پھر زاہد جعفر بنا رہے ہیں. اور یہ جو زاہد جعفر ہیں یہ پھر کسی نہ کسی نور مقدم کا قتل کریں گے, اور جب وہ قتل کریں گے تو اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ آپ وکلا کی ایک لمبی قطار بھی کھڑی کر دیں تو وہ بچے بچ نہیں سکیں گے, پھر آپ کو ان کی لاشیں جیلوں سے وصول کرنی پڑیں گی, جو میرا خیال ہے بڑی بدقسمتی ہے والدین کی. پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور جتنے عمرہ اس وقت پاکستان کے اندر ہیں, یا انفلوئنشل لوگ ہیں, یا سیاستدان ہیں, یا بیوروکریٹس ہیں, یا بزنس مین ہیں, اور جن کی اولادیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں, ان سب کو چاہیے کہ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنا سسٹم تھوڑا سا تبدیل کریں, تاکہ بچوں کو ٹف زندگی دیں گے, ان کی زندگی میں چیلنجز ہوں گے تو پھر وہ اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوں گے جس کے اندر زاہد جعفر ہوا. اور اس کا یہی نتیجہ نکلا کہ آج جو والدین ہیں بیچارے آخری عدالت سے بھی مایوس ہو کے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. اور انہوں نے وکیل کون کون سے کیا؟ خواجہ حارث جو بہت بڑے وکیل ہیں پاکستان کے, اور ان کی فیس بھی کروڑوں روپے میں ہوتی, 5 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ روپے فیس لیتے ہیں وہ. اور وزراء اعظم کے وہ کیسز کرتے ہیں, جس میں میاں نواز شریف, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب, تو وزراء اعظم کے وہ وکیل ہوتے ہیں, اتنے بڑے وکیل ہیں, یہ بھی ہائر کیے گئے. پھر سلمان صفدر صاحب جو اس وقت عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, بڑے زبردست قسم کے وکیل ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب سے کوئی 30 کروڑ کے قریب پی ٹی آئی سے بھی جو معاوضہ تھا وہ وصول کر لیا تھا. پھر سکندر ذوالقرنین سلیم ہے, بڑے مشہور وکیل ہے, یہ بھی اس جیسے وکلا جو تھے ان کو بھی فیملی نے کھڑا کیا عدالتوں کے اندر, لیکن یہ وکلا بھی بے بس ہو گئے اور عدالتوں سے ریلیف نہیں لے سکے, کیونکہ زاہد جعفر جو تھا اس نے ایسا ظلم کیا ہے کہ کوئی بھی جج اس کی فیور نہیں کر سکتا, نہ تیار ہو سکتا. تو بہرحال یہ ایک سبق ہے پاکستان کے ان بااثر خاندانوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کر دیا, اب ہماری 7 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. تو یہ بیٹھ کے کھانے کا المیہ ہے, یہ نتیجہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ جیلوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور اب وہ پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے اس وقت اندازہ ہے کہ جو زاہد جعفر کے والد ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی, کیونکہ اتنا بڑا خاندان ہے, بیٹے نے پورے خاندان کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا, ان کی بے عزتی کر دی. اب یہ بیچارے کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ بچے کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کوشش میں یہ ناکام بھی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی دے, توبہ کرنی چاہیے برے وقت سے, اور ساتھ ساتھ ایسے جو سبق ہوتے ہیں ان سے سبق سیکھنے چاہیے, تب جا کے انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ بچوں کو لیزی بنائیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. بہرحال آج کے ویلاگ کی طرف آتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بجلی گر گئی ہے جی, کوئی ایسی خوفناک بجلی گری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں گے کیا, اور ان کی اپنی پارٹی جو انہوں نے بھی بجلی گرا دی ہے. کیسے آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. نیتن یاہو کی بیوی ٹرمپ سے مل گئی ہے اور ٹرمپ نے اس کی بیوی کو چابی دی, جس کے بعد اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بازو مروڑ کے اسے کہا کہ لیبنان کے معاملے میں تم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ماننی ہے. کیا ہوا تھا پوری ڈیٹیل آپ اس ویلاگ میں ملاحظہ کریں گے. اور پی ٹی آئی نے آخری دھمکی دے دی ہے اسٹیٹ کو. جی اب یہ آخری دھمکی کس نے دی ہے, اور پی ٹی آئی کیا کرنا چاہتی ہے؟ اپنا سر کھولنا چاہتی ہے, خودکشی کرنا چاہتی ہے, کھمبے کے اوپر چڑھ کے 11,000 KVA کی جو تار ہے اس کو ہاتھ لگانا چاہتی ہے. کیا کرنا چاہتی ہے یہ ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے. اور چین کو 5 ملکوں نے مشترکہ وارننگ دے دی ہے. 5 ملک کون ہیں اور کیا چین نے کیا جس کی وجہ سے اس کو وارننگ دی گئی, یہ بھی ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا, اور ساتھ ہی ہم اسے اپنی ویب سائٹ جاوید یا اشراق کا کام کے اوپر بھی پلیس کر رہے ہیں. اب آپ ہمارا کالم پڑھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. ساتھ ہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کیجیے, آپ ہمیں فیس بک کے اوپر فالو کیجیے, اور جو ہمارا ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو ضرور لائک اور فالو کریں. نیتن یاہو کی بیگم کا نام سارا نیتن یاہو ہے, اور یہ بڑی انفلوئنشل خاتون ہے. ایک اسرائیلی بزنس مین ہے, اور اس بزنس مین کا نام رونی مانی ہے, بڑا مشہور بزنس مین ہے اسرائیل کا. اس نے انکشاف کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا نیتن یاہو کو فون کیا, اور فون کر کے اسے ایک انسینٹیو دیا اور ساتھ ایک دھمکی دی. انسینٹیو یہ تھا کہ اگر نیتن یاہو اکتوبر کے الیکشن ہار جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد اس کے خلاف ٹرائل شروع ہو جائے گا, اور یہ اسرائیل کے اندر رہ نہیں سکے گا, آپ لوگ بھی نہیں رہ سکیں گے, آپ کی فیملی اور اس کے جو آپ کے دوست ہیں سب کے اثاثے کنفسکیٹ ہو جائیں گے اسرائیل کے اندر, اور آپ کو اسرائیلی گورنمنٹ جو نہیں بنے گی وہ نکلنے نہیں دے گی. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے نیتن یاہو الیکشن ہارتا ہے تو میں آپ کو پناہ دے دوں گا, پورے خاندان کو امریکہ کے اندر پناہ دے دوں گا. آپ فوری طور پہ جہاز لیں, بلکہ میرا جہاز لے لیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے آپ امریکہ آ جائیں, اور اس کے بعد میں آپ کا محافظ ہوں گا. یہ ایک انسینٹیو ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا نیتن یاہو کو دیا, اور ساتھ ہی ایک دھمکی دی. اور دھمکی یہ دی کہ اگر لیبنان کے اوپر اس نے معاملات کو سیٹل نہ کیا, تھوڑا سا پیچھے نہ ہٹا, تو پھر اس نے کہا جی میں 2 کام کروں گا جو اس کے لیے بڑے خوف
खौफनाक होंगे। एक तो मैं इसके ऊपर से अपना हाथ उठा दूंगा, और हाथ मैंने उठाया तो ये जेल चला जाएगा, क्योंकि इसने जो कुछ किया हुआ है ये फिर जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। दूसरा उसने कहा कि जो आपका बेटा है यार, ये यार जो इस वक्त, ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, यार नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के अंदर है, तो उसने कहा कि मैं इसको अमेरिका बदर करने लगा हूँ, मैं इसको यहाँ से निकालने लगा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसको पनाह दे, क्योंकि इस वक्त इसराइल के खिलाफ नफरत पाई जाती है पूरी दुनिया में। तो आप लोगों का जो बेटा जिस मुल्क में भी जाएगा वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसराइल वो वापस जा नहीं सकता। तो दूसरा काम मैं ये करूंगा। तीसरा उसने कहा कि आपके जितने खानदानी असासे अमेरिका के अंदर है उन सबको मैं मुंजमद कर दूंगा, उन सबको मैं फ्रीज कर दूंगा। तो फैसला आप लोगों ने करना है कि ये 3 सजाएं आपने भुगतनी है, या फिर आपने ये इंसेंटिव लेना है कि अगर नेतन्याहू इलेक्शन हार जाता है, जिसके इम्कान बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको पनाह दे दूंगा, और इसके बदले मैं सिर्फ आप लोगों से एक चीज चाहता हूं, और वो चीज ये है कि लेबनान के अंदर जंगबंदी करें ताकि ईरान के साथ मेरे मामला सेटल हो सके, और अगर नेतन्याहू नहीं करेगा तो मैं बड़ा बुरी तरह पेश आऊंगा। तो रोनी मानी का ये कहना है कि एक तरफ तो नेतन्याहू को अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने टाइट किया, और साथ उसकी बेगम जो थी उसके साथ ये टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई, और फिर सारा नेतन्याहू फौरी तौर पर अपने खामद के पास गई और उससे वहां चीखना चलाना शुरू कर दिया, और उससे इतना प्रेशराइज किया नेतन्याहू के को उसने फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया, और फोन करके उससे कहा कि ठीक है, लेबनान के ऊपर मैं अमेरिकी मौक़िफ़ मानने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी ऐसी पतलून उतारी कि जो पूरी दुनिया को पता है, उसने उसको पागल भी डिक्लेयर किया, और ये भी कहा कि तू बड़ा एहसान फरामोश है, तू तुम्हारे जहन में शुक्र नहीं आता, तुम थैंकलेस आदमी हो। तो जो कुछ फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद किया था, रोनी मानी का ये कहना है कि इस कॉल को नेतन्याहू की तरफ से इनिशिएट किया गया था, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो तलवार लेके सामने बैठा हुआ था, ये डंडा उसे हाथ में पकड़ा हुआ था, बस उसने खड़का दिया नेतन्याहू को। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। अब आप इसे अंदाजा लगाएं कि जो उसकी बेगम है नेतन्याहू की, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल गई हुई है, और उसने प्रॉपर चाबी दे दी नेतन्याहू को, और उसे मानना पड़ गया, और उसका ये नतीजा निकला कि आज एक मुआहिदा वाशिंगटन के अंदर हो गया, और इस मुआहिदे के अंदर 3 फरीक शामिल थे। पहली मरतबा हिजबुल्लाह को भी इसके अंदर शामिल किया गया। लेकिन ये जो मुआहिदा हुआ है, इसको जंगबंदी का मुआहिदा कहते हैं, वाशिंगटन में हुआ है, और ये चौथा सह फरीकी मुज़ाकरात है, यानी उसका चौथा फेज था। 3 फरीक उसके अंदर, इसराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह। जो हिजबुल्लाह जो है ना, वो बेसिकली तो एक सियासी जमात भी है और साथ एक लश्कर भी है जो लेबनान के अंदर है, और वही रेजिस्ट कर रहा है इसराइल को। वैसे तो लेबनान की जो फौज है इंतहाई कमजोर है, वो एक दिन भी इसराइल के सामने डट के खड़ी नहीं हो सकती। ये सिर्फ हिजबुल्लाह की मेहरबानी है कि अभी तक लेबनान के ऊपर कब्जा नहीं हुआ, वरना इसराइल रोंद के निकल जाता लेबनान को। तो ये उसके बाद इस मुआहिदे में ये फैसला हुआ है कि अगला जो सेशन होगा वो 22 जून को होगा, और ज़्यादा डिटेल के साथ ये होगा। और अभी तक जो इसकी डिटेल सामने आई उसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमले बंद कर देने हैं। हिजबुल्लाह ने कमिटमेंट किया है कि हम हमले बंद कर देंगे, और साथ साथ ये कमिटमेंट हुई है दोनों तरफ से, लेबनान और इसराइल की तरफ से, कि जनूबी लितानी सेक्टर जो है उसको खाली कर दिया जाएगा, इसराइल भी वापस चला जाएगा, और उसके बाद हिजबुल्लाह भी वहाँ से निकल जाएगी, और फिर वहाँ पे एक पायलट जोन्स बना लिया जाएगा। और ये पायलट जोन्स क्या होंगे, इसके अंदर लेबनानी फौज होगी, यानी लेबनानी फौज को मौका दिया जाएगा कि वो जो जनूबी लेबनान का लितानी सेक्टर है उसके अंदर जाए और उसको प्रॉपर उसको क्लियर करे, और यहाँ पे फिर कोई गैर रियासती अंसर जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा, यानी यहाँ पे फिर हिजबुल्लाह दाखिल नहीं हो सकेगा। और अब अगर वहाँ पे हिजबुल्लाह नहीं होगा तो इसराइल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसराइल का ये क्लेम है कि वहाँ से क्योंकि हमारे ऊपर हमले होते हैं तो वहाँ हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, तो इसलिए हमें जनूबी लितानी सेक्टर के अंदर जाना पड़ता है। तो इस मुआहिदे के अंदर ये फैसला हुआ है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह जो उसको निकाल दिया जाएगा, और जो पायलट जोन्स बना के यहाँ पे लेबनानी फौज आ जाएगी, और वो अपना इलाका क्लियर करेगी, और वो इंश्योर करेगी कि इसके बाद कभी भी हिजबुल्लाह अपने ठिकाने यहाँ पे ना बना सके। एक तरफ ये फैसला हुआ, दूसरी तरफ आज जनूबी लेबनान के अंदर फिर इसराइल ने हमला किया है, और इस हमले के अंदर 9 लोग जो मारे गए हैं, और उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के ऊपर रॉकेट दागे, जिसकी वजह से वहाँ पे भी हालात जो है खराब हो गए। यानी एक साइड पे मुआहिदा हो रहा है और दूसरी साइड पे इस टाइप के जो मसाइल है वो भी पैदा हो रहे हैं, और बाकायदा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा और जो दींगा मुश्ती है वो भी हो रही है, और साथ साथ फायरिंग भी हो रही है। इसके साथ साथ इसराइली वज़ीर दफ़ा, जिसका नाम बेसिकली इसराइल कॉटस है, और उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जी लेबनान के ऊपर हमारी कार्रवाई जारी रहेंगी, हम पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि ये ज़ाहिर वज़ीर दिफा है, खुद जनरल है। तो उसने कहा जी हमारी जो फौजें हैं वो वापस नहीं आ रही, वो वहीं पर रहेंगी। और साथ उसने जो जनूबी लेबनान के लोग हैं, शहरी हैं, उनको कहा है कि खबरदार जो आप वापस अपने घरों पर आए, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको खाली नहीं करना, और हम हमले जारी रखेंगे। क्योंकि इससे पहले इसराइल ने वार्निंग दी थी लोगों को कि यहाँ से फला गाँव के लोग जो हैं, शहर या कस्बे के लोग हैं, वो निकल जाएँ, क्योंकि हम यहाँ पे अटैक करने लगे। तो उसके बाद लोग वहाँ से नकल मकानी कर गए थे। अब क्योंकि मुआहिदा हो गया तो लोग अपने घरों को वापस आना चाहेंगे। तो इसराइली वज़ीर दिफा जो उसने कह दिया कि जनाब बेहतर ये है कि आप घर वापस आएँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर अटैक अब कर देना है, तो हम पीछे नहीं हट रहे। अब ये उस तरफ से ऐलान कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्योंकि अमेरिका यहाँ पे बफर जोन बनाना चाहता है, अब ये बफर जोन बनता है या नहीं बनता, क्योंकि इसराइली वज़ीर दिफा ने तो इनकार कर दिया। साथ उसने ये भी कहा कि ब्यूफोर्ट जिसके ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है वो कब्जा जारी रहेगा।
تو اس کے ساتھ ساتھ آج جو اٹیکس ہوئے ہیں اس اٹیک کی وجہ سے جنوبی لیبنان کے اندر امن مشن ہے اس کا ایک اہلکار جس کا تعلق سربیا کے ساتھ تھا وہ بیچارہ مارا گیا ہے اس کارروائی کے اندر، کیونکہ وہاں پہ امن مشن UN کا چل رہا ہے اور اس کا دفتر ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں 1-2 دن کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ معاہدہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اگر یہ انکار ہوتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کیا آپشن ہے، آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا نکلتا ہے اس کا، لیکن بہرحال یہ کام خراب مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے اپنے تمام مشیروں کو کہہ دیا ہے کہ میں ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کروں گا۔ اس نے پراپر ان کو قائل کیا، اعلان کیا کہ میری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، امریکی فوج جو ہے ایران کے اوپر اب دوبارہ اٹیک نہیں کرے گی۔ اور یہ خبر جو ہے امریکی میڈیا نے دی ہے اور مشیروں کے حوالے سے اس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خبر دی، اور ساتھ اس نے البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے ہمارے اوپر تو پھر ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، لیکن ہم پہل نہیں کریں گے، ہم ایران کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ تو اس نے اب ساری جو صورتحال ہے وہ ایران کے حوالے کر دیا ہے کہ ایران کی طرف سے اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو پھر میں باز نہیں آؤں گا، لیکن میری طرف سے کوئی زیادہ حملہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک وجہ ہے، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم سفارتی حل تلاش کر رہے ہیں اور ہم جنگ کو مزید نہیں پھیلانا چاہتے، ہم اس کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تو مشیر جو ہیں اس بات پہ بڑے خوش ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گڈی ہے اس طرح چڑھتی نہیں نظر آتی مجھے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جناب یہ جو فیصلہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج امریکی ایوان نمائندگان جو ہے، جیسے کہ ہماری قومی اسمبلی ہوتی ہے وہاں پہ ایوان نمائندگان ہوتا ہے اور اس کے بعد سینٹ ہوتا ہے، پھر اس سب کو ملا کے کانگریس کہا جاتا ہے۔ تو امریکی ایوان نمائندگان کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے، قرارداد منظور ہوئی ہے، اور اس قرارداد کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اختیارات ہیں، یعنی صدر کے جو اختیارات ہیں ان کو کم کر دیا گیا۔ اب اس کے پاس بغیر کانگریس کی اجازت کے کسی ملک کے اوپر حملہ کرنے کے اختیارات نہیں ہیں۔ تو آج یہ قرارداد پیش ہوئی اور یہ قرارداد ڈیموکریٹس کی طرف سے پیش کی گئی تھی، اور اس میں اس قرارداد کے حق میں 215 ووٹ پڑے ہیں، اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں 208 ووٹ پڑے ہیں، اور اس طرح ڈیموکریٹس یہ قرارداد جیت گئے ہیں اور انہوں نے ایک پریزیڈنٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو کم کر دیا۔ اس کے اندر ایک جو بڑا کیچ ہے وہ یہ ہے کہ 4 ریپبلکن پارٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اب اس کے بعد جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی جگہ اٹیک کرنا ہوگا تو اسے کانگریس کے پاس جانا پڑے گا، کانگریس اس کی منظوری دے گی تو حملہ ہو سکے گا، ورنہ پریزیڈنٹ کسی حملے کو انیشیٹ نہیں کر سکے گا۔ اب یہ جو ریپبلکن پارٹی کے 4 ارکان کا دشمن کے ساتھ مل جانا یا ڈیموکریٹ کے ساتھ مل جانا یا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ووٹ دینا، یہ بڑا الارمنگ ہے۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پارٹی کا اعتماد بھی کھو چکا ہے، اور اب لوگ اس کی جنگ کی جو فطرت ہے اس کو پسند نہیں کر رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر امن ہو اور امریکی فوجیوں کی لاشیں نہ آئیں، اور یہ جو ہم بلینز ڈالر اس قسم کی جنگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اب ریپبلکن پارٹی نے مل کے ڈیموکریٹس کے ساتھ اس کے اوپر ایک ایسی بجلی گرائی ہے کہ جس سے ڈونلڈ ٹرمپ مجھے بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ شروعات ہیں، اور اگر یہ شروعات آگے بڑھتی چلی گئی تو بہت جلد ایک موقع آ جائے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی اس کا مواخذہ شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ مواخذہ شروع ہو گیا تو یہ امریکہ کی تاریخ کا بڑا کڑا اور خوفناک قسم کا مواخذہ ہوگا، بڑی خوفناک امپیچمنٹ ہوگی، اور ایسے ایسے چیپٹر کھلیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک ٹویٹ کی، ٹویٹ کے ذریعے اس نے ان سب لوگوں کو بے شرم کہا، اور اس نے کہا جی یہ بے معنی قسم کی قرارداد انہوں نے پاس کی ہے، اور انہوں نے کہا جی میرے خلاف اس وقت یہ قرارداد پاس ہوئی ہے جب میں ایران کے ساتھ سفارتی معاملات سیٹل کر رہا ہوں، تو جب آپ نے اپنے پریزیڈنٹ کو کمزور کر دیا ہے تو اب وہ ایران سے کیا شرط منوا سکتا ہے۔ تو اس نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ یہ شیملیس لوگ ہیں اور انہوں نے بالکل خیال نہیں کیا، احساس نہیں کیا، اور ساتھ اس نے وہ 4 ریپبلکن پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کی بھی بری طرح مذمت کی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بڑے غصے میں ہے، لیکن اس غصے کا ظاہر ہے اب کچھ کر نہیں سکتا، فائدہ اس کو کوئی نہیں ہوگا اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایران کی طرف سے خبر آئی عباس راکچی صاحب کی، اس نے کہا جی امریکہ سے ہمارے رابطے جو منقطع ہوئے تھے وہ بحال ہو گئے ہیں اور اب ہم نے دوبارہ گفتگو کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا جو متن ہمیں موصول ہوا ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، اور ساتھ اس نے کہا ایرانی افواج جو ہے دفاعی کارروائیاں کرتی رہیں گی، ہم اپنا دفاع جو ہے اس کا حق اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ ساتھ اس نے کہا جب تک اسرائیل بیروت سے واپس نہیں آتا یا لیبنان سے پیچھے نہیں ہٹتا اس وقت تک یہ مذاکرات نہیں ہو سکیں گے۔ اس نے کہا اگر اسرائیل نے بیروت کے اوپر حملہ کیا تو ایران بھی ایک فیصلہ کل حملہ کرے گا اسرائیل کے اوپر، پھر اسرائیل کی جان بچتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی کہ اس نے اس سے پہلے پاکستان، سعودی عرب، فرانس، ترکیہ، قطر اور مصر کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی تھی، اور ساتھ یہ بھی جاپان کے میڈیا نے خبر دی ہے کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی جو راکچی صاحب ہیں ان کی گفتگو ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے
یہ بھی بتایا کہ جناب جب ہماری جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ہم ہتھیار بنا رہے تھے, ہماری فیکٹریاں رکی نہیں ہیں, ہم ڈرون بھی بنا رہے تھے اور ہم میزائل بھی بنا رہے تھے, لہٰذا ہم بڑے ایکٹیو ہیں, تیار بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سرحد رساں مذاکرات کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی فارس نیوز ایجنسی ہے, اس کی طرف سے خبر آئی ہے کہ ایران نے ابھی تک امریکہ کا جو تجاویز ہیں اس کا جواب نہیں بھیجا واپس, اور البتہ یہ پتہ چلا ہے کہ ایم او یو اگر سائن ہوگا تو 4 مرحلوں میں یہ سائن ہوگا اور پھر 4 مراحل میں جا کے معاملات کو سیٹل کیا جائے گا. اور دوسرا یہ بھی فیصلہ ہوا ہے ایران نے کیا ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جائے گا جس میں لبنان کو اکیلا چھوڑا جائے. لبنان جو ہے نا ان معاہدوں کے درمیان ہوگا, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آئی ہے کہ ایران نے بحیرہ عمان کے اندر ایک امریکی بحری جہاز ہے جس کے اندر اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم لگا ہوا تھا, اس کو اٹیک کیا ہے اور اس کو بری طرح نقصان پہنچایا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل امریکہ نے ایران کے ایک جہاز کے اوپر اٹیک کیا تھا, اور جب وہ اٹیک ہوا تو اس کے جواب میں آج ایران نے امریکہ کا ایک بحری جہاز جو ہے اس کو ہٹ کیا ہے اور خاصا اس کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو ہے نا وہ بھی چلتی جا رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ امن کی طرف جو معاملات ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. ساتھ ہی مجتبیٰ خامنہئی صاحب سپریم لیڈر جو ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا, انہوں نے کہا جی کہ امریکہ جنگ ہار گیا ہے, جب وہ جنگ میں کوئی ہدف نہیں حاصل کر سکا تو اب وہ تقسیم کے بیچ جو ہے ایران کے اندر بو رہا ہے, ہماری سوسائٹی کو, ہماری گورنمنٹ کو تقسیم کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے گا. انہوں نے کہا جی جنگ کے اندر امریکہ نے ناکامی کا سامنا کیا ہے اور اب شکست کے بعد یہ ذلت کا سامنا کر رہا ہے. ساتھ اس نے کہا جی گریٹر اسرائیل جو ہے اس کے راستے میں جو ایران رکاوٹ ہے, اور یہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس رکاوٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر ایران نہیں ہوگا تو پھر یہ گریٹر اسرائیل بنا لیں گے, دریائے فرات تک جائیں گے, لیکن ہم رکاوٹ ہیں, ہم رکاوٹ بن کے کھڑے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ نے برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے ساتھ مل کے چین کو وارننگ دی ہے, اور اسے وارننگ یہ دی ہے کہ آپ یہاں پہ جاسوسی کر رہے ہیں ان ملکوں کے اندر اور آپ ہمارا ڈیٹا چوری کر رہے ہیں. اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ امریکہ کے اندر یا چین کی طرف سے تمام ملکوں کے اندر کوئی جعلی قسم کی ریکروٹمنٹ ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں, کچھ جعلی قسم کی ایپ بنی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ جاب کر لیں ہمارے پاس, اور جب وہ آفر قبول کرتے ہیں تو پھر ان کا ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے, ان کے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں, اور جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو ہدف بنایا جاتا ہے جو آرمڈ فورسز کے ساتھ تعلق ہے یا سیکرٹ ایجنسی کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا ان کے خاندان کے لوگ ہیں. تو ان 5 ملکوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر چائنا نے یہ سلسلہ بند نہ کیا تو پھر ہم کارروائی کریں گے, اور یہ کارروائی بڑی خوفناک ہوگی. تو یہ ایک نیا سکینڈل چائنا کی طرف سے نکلا ہے کہ وہ پراپر جعلی کمپنیاں بنا کے اور جعلی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اس ریکروٹمنٹ کے ذریعے معلومات جو ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں. اس ٹائپ کا کام جو انڈیا نے بھی پاکستان کے معاملے میں کیا تھا, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک کرنل صاحب تھے جن کو ہائر کر لیا تھا, ریٹائر کرنل تھے, اور وہ بیچارے جب نیپال گئے تو وہاں سے ان کو اغوا کر لیا گیا, اور پھر اس کے بعد یہ خبر بڑی گردش کرتی رہی. تو اس ٹائپ کی حرکتیں جو ہیں وہ انڈیا نے بھی کی تھی, تو مجھے لگتا ہے کہ چائنا نے انڈیا سے سیکھ لیا. اور آخری خبر آج کی وہ پی ٹی آئی کی ہے. بیرسٹر گور صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ جناب ہمیں اگر پریشرائز کیا جائے گا یا ہم پہ دباؤ ڈالا جائے گا یا ہمیں تنگ کیا جائے گا تو ہم سسٹم سے باہر آ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنے پہ مجبور نہ کریں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا جب سسٹم میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پھر سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے اور دوسری اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں. تو اس نے کہا جی ہمیں جب گلگت بلتستان کے اندر مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی اور صوبہ بدر کر دیا جاتا ہے ہماری قیادت کو, تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے. اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر سسٹم سے ہم باہر آ جاتے ہیں, سسٹم کے اندر بیٹھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. یہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کی پرانی عادت ہے, یہ سسٹم کو ٹھڈا مار کے باہر نکلتی ہے, پھر اس کے بعد منتیں کر کے اس سسٹم کے اندر آتی ہے, اور یہی ان کا جو آنا جانا ہے اس نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے. اب یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب تو بار بار کہتے تھے میں اسمبلی چھوڑ دوں گا, میں سینٹ چھوڑ دوں گا, اب انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے بیرسٹر گور صاحب نے, بھائی اگر آپ اسمبلیوں سے باہر آئیں گے یا آپ قومی اسمبلی سے باہر آ جائیں گے, سینٹ سے باہر آ جائیں گے, تو آپ کسی کا نقصان نہیں کریں گے, اپنا نقصان کریں گے, آپ خود بے روزگار ہو جائیں گے. اور جب آپ سسٹم سے باہر ہی آ جائیں گے تو نہ آپ کو قانون پاس کر سکیں گے, نہ آپ کی کوئی بارگیننگ پوزیشن ہوگی. تو سسٹم کے اندر رہ کے ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں, باہر نکل کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مچھلی کے بارے میں کہتے ہیں جب تک وہ پانی کے اندر رہتی ہے زندہ رہتی ہے, جو ہی وہ باہر آتی ہے وہ مر جاتی ہے. پارلیمنٹیرین بھی اگر سسٹم کے اندر رہیں گے تو زندہ رہیں گے, سسٹم سے باہر آئیں گے تو فارغ ہو جائیں گے. نہیں تو عمران خان صاحب کو دیکھ لیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری پارٹی کے ساتھ یہ ہو جائے. اجازت ہے, اگلی ولاق میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.